جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسرے دن شام کو عمران پال سے ملا اور پال اسے دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ وہ شاید ابھی کہیں سے تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کبیدگی کے آثار تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اس نے چیخ کر کہا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے مسٹر چاول۔ پال میز پر گھونسا مار کر مرایا۔ اپنا سر کھوپڑی میں رکھا کرو، سمجھے؟ تم نے پچھلی رات بروشوں کا تعاقب کر کے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ قصہ؟ اگر سر ڈیکن نے تمہیں میرے ساتھ نہ لگایا ہوتا تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ میں گولی کا جواب گولی سے دیتا ہوں، پرواہ نہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ تمہاری وجہ سے بروشو قتل کر دیا گیا ہے؟ کب؟ کہاں؟ اس کی لاش ٹیمز کے کنارے ملی ہے۔ کس جگہ؟ جہاں ماہی گیروں کی کشتیاں رہتی ہیں۔ کیا وہاں کوئی بڑی کشتی سی ہاک بھی موجود تھی؟ تم مجھے بالکل الو سمجھتے ہو؟ پال دہاڑا۔ وہ اس وقت بھی نشے میں تھا۔ میں نے سیول نہیں، سی ہاک کہا تھا، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کشتیاں نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم آخر مجھے سمجھتے کیا ہو؟ تم اپنے وقت کے شرلاک ہومز ہو، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے متوقع رہتا ہوں کہ تم معمولی سے معمولی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرو گے۔ پال خاموشی سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر میز کی دراز سے رائی کی وسکی نکالی اور بوتل سے کاک نکال کر 2-3 گھونٹ لیے۔ پھر اسے دوبارہ دراز میں رکھتا ہوا بولا، تم میں سراغر ثانی کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن ذہنی تربیت کی کمی کی وجہ سے جلد باز ہو۔ تمہیں پچھلی رات اس کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مکلارنس کے کسی دوسرے آدمی نے تمہیں تعاقب کرتے دیکھ لیا ہو۔ میں بہت بیوقوف آدمی ہوں مسٹر پاول، عمران نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ پال کتنا خوشامد پسند ہے۔ وہ دراصل بروشو کی لاش کے متعلق تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ پال اس وقت نشے میں بھی تھا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسے عرش سے فرش پر لانے کے لیے عمران تھوڑی سی چاپلوسی بھی کرے۔ ویسے پال کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ عمران نے پچھلی رات کون سا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پال تو الگ رہا، عمران نے سر ڈیکن کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بے ہوش گہن کو لانچ میں ڈالے ہوئے سیدھا بحری پولیس کی چوکی میں پہنچا۔ وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا بیج دکھا کر 2 کانسٹیبلوں کو حاصل کیا اور ان کی مدد سے گہن کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ یہاں بھی اسکاٹ لینڈ کے شناختی نشان ہی نے مدد کی، ورنہ شاید وہ اتنی آسانی سے اسے داخل بھی نہ کرا سکتا۔ یہ شناختی نشان اسے سر ڈیکن کی سفارش پر ہی ملا تھا۔ عمران نے شرط یہی رکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ لندن جیسے شہر میں قانونی مضبوطی کے بغیر کچھ کر گزرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے عمران نے سر ڈیکن سے وہی آسانیاں طلب کی تھیں جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغر ثانوں کو حاصل تھیں۔ پچھلی رات سے اب تک وہ متعدد بار اس پرائیویٹ ہسپتال کے چکر لگا چکا تھا، لیکن گہن کے متعلق تسلی بخش رپورٹ نہیں ملی تھی۔
ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حد سے بڑھے ہوئے تشدد نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے، مگر وہ اس کے مستقبل سے مایوس نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آ جائیں گے۔ عمران اس وقت پال سے گفتگو کے دوران میں بھی اس کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ پال نے اس کی رو دینے والی آواز سنی اور اٹھ کر اس کا شانہ تھپکنے لگا۔ پھر ہمدردانہ انداز میں بولا، پرواہ نہ کرو، میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا سراغرساں بنا دوں گا، مگر پہلے تم تمباکو اور شراب کی عادت ڈالو۔ بیئر سے شروعات کرو، پھر میری ہی طرح رائی کی خالص وسکی پینے لگو گے۔ اچھا، میں اگلے اتوار سے شروع کر دوں گا، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ کیا وہاں کشتیوں کے قریب کسی نے بروشو کی لاش کی شناخت کی تھی؟ کسی نے بھی نہیں، وہاں شاید اسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں صبح ہی سے بہت پریشان ہوں۔ اس کی لاش اٹھوا کر آیا ہی تھا کہ پھر فون ملا کہ ایک لاش اور ہے۔ ایک اور؟ عمران نے احمقانہ انداز میں منہ کھول دیا۔ ایک چینی سور کی لاش۔ مجھے چینیوں سے بڑی نفرت ہے۔ وہ کہاں ملی تھی؟ عمران نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ وہیں قریب ہی، کسی نے اسے ریت میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لاشیں غالباً ابھی بھی مردہ خانہ ہی میں ہوں گی۔ ہاں وہی ہے، لیکن مجھے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چینی کون تھا۔ میرا بس چلے تو لندن میں ایک بھی چینی نہ دکھائی دے۔ اچھا تو اٹھو، عمران نے اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے کہا۔ کہاں چلوں؟ نہیں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو یارڈ کے 3 فوٹوگرافر میرے ساتھ کر دو۔ کیا کرو گے؟ اپنا اور تمہارا پیٹ پھاڑ کر آنتیں باہر کھینچ لوں گا، پھر فوٹوگرافروں سے کہوں گا کہ اب لو تصویر۔ میں تمہارا سر پھوڑ لوں گا، احمق آدمی، تم پال سے گفتگو کر رہے ہو۔ مجھے 3 فوٹوگرافر چاہیے، اگر تم انتظام نہ کر سکو تو میں سر ڈیکن کو فون کروں۔ پال نے فون کا ریسیور اٹھا کر فنگر پرنٹ سیکشن کے 3 فوٹوگرافروں کو طلب کیا، جو 10 منٹ کے اندر ہی اندر پال کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس دوران میں وہ عمران کو جرمن زبان میں گالیاں دیتا رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ عمران جرمن سے نابلد ہے۔ عمران نے وہاں سے چلتے وقت جرمن ہی میں کہا، جب تم مجھے دنیا کا سب سے بڑا سراغرساں بنا دو گے، اس وقت میں تمہیں لاطینی میں گالیاں دیا کروں گا۔ ٹاٹا۔ پال حیرت سے منہ پھاڑے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ عمران سب سے پہلے مردہ خانے پہنچا۔ چینی کی لاش پر نظر پڑتے ہی اس نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جو پچھلی رات بروشو کا تعاقب کرتا رہا تھا اور جسے عمران بے ہوش کر کے وہیں ڈال آیا تھا۔ اس کے سینے میں عمران کو زخم نظر آیا، غالباً خنجر یا کسی دوسری دھاردار چیز سے دل کے مقام پر وار کیا گیا تھا۔ ایسا ہی زخم اسے بروشو کے سینے پر بھی دکھائی دیا۔ مردہ خانے سے نکل کر فوٹوگرافروں سمیت وہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سی ہاک پر آربنڈا کو نہیں پا سکے گا۔ چینی کے قتل سے ظاہر ہو رہا تھا سی ہاک کی موجودگی ان حالات میں یقینی تھی۔ آربنڈا اسے کہیں اور لے جا کر اپنے لیے خود ہی کنواں کھودنے کی حماقت نہ کرتا۔ چینی کا قتل اسی پر دلالت تھا کہ آربنڈا بروقت ہوشیار ہو گیا تھا۔ بروشو کو ختم کر کے وہ قدرتی طور پر عرشے کے اس حصے میں آیا ہوگا یہاں بے ہوش گوہن کو چھوڑا تھا، اور پھر وہاں سے اسے نہ پا کر نیچے اترا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ بے ہوش چینی پر اس کی نظر ضرور پڑی ہوگی۔ گوہن غائب، ایک بے ہوش چینی کی موجودگی، ایسی صورت میں آربنڈا کا ہوشیار ہو جانا لازمی تھا۔ عمران کا خیال درست نکلا۔ سی ہاک
موجود تھی، لیکن آربنڈا غائب۔ اسے صبح ہی سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کشتی کا کیبن خالی پڑا تھا، اس میں کسی قسم کا سامان بھی نہیں ملا۔ کشتی کافی بڑی تھی اور شاید اسے بھی ماہی گیری کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا، کیونکہ عرشے کے ایک گوشے میں کئی بڑے بڑے جال دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے فوٹوگرافروں کو کچھ جگہیں دکھائیں جہاں انہیں انگلیوں کے نشانات تلاش کرنے تھے۔ فوٹوگرافر بھورے رنگ کا پاؤڈر چھڑک چھڑک کر تصویریں لیتے رہے اور عمران دوسرے ماہی گیروں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس تفتیش کا محاصل یہ تھا کہ آربنڈا ہی اس کشتی کا مالک تھا۔ 5 آدمی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر جب سے اس کا پاگل چھوٹا بھائی کشتی پر آیا تھا، آربنڈا نے ماہی گیری قریب قریب ترک کر دی تھی۔ بھائی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا اور اسے دن رات کیبن میں بند رکھتا تھا۔ اکثر رات کو کیبن سے چیخیں بلند ہوتی اور دوسرے ماہی گیر سمجھ جاتے کہ آربنڈا کے بھائی پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ آربنڈا کو کب سے جانتے ہو؟ عمران نے ایک بوڑھے ماہی گیر سے پوچھا۔ پچھلے 10 سال سے جناب، ماہی گیر نے جواب دیا۔ تم یہاں کب سے ہو؟ میرا مطلب اس گھاٹ سے ہے۔ 14 سال کی عمر سے جناب، اور اب میرا 72واں سال شروع ہوا ہے۔ کیا آربنڈا ہمیشہ کشتی پر رہتا تھا؟ نہیں جناب، وہ کبھی کبھی یہاں آتا تھا، لیکن جب سے اس کا بھائی آیا ہے وہ دن رات یہیں رہتا تھا۔ لیکن آربنڈا کی مستقل قیام گاہ کہاں ہے؟ یہ شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو، اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ویسے شاید آپ کو بحری پولیس کی چوکی سے معلوم ہو جائے، کیونکہ وہاں ہمارے نام اور پتے نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم ماہی گیروں کی طرف سے اسمگلنگ کا خدشہ بھی رہتا ہے نا؟ فوٹوگرافر اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ عمران انہیں رخصت کر کے تنہا پولیس چوکی پہنچا۔ وہاں سے آربنڈا کا سکونتی پتہ حاصل کر کے اس مقام کے لیے روانہ ہو گیا، مگر مایوسی، وہاں اس نام اور حلیے کے آدمی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس عمارت میں آربنڈا نام کا کوئی آدمی کبھی نہیں رہا تھا۔ عمران نے مکان کی مالکہ کو آربنڈا کا حلیہ سمجھانے کی کوشش کی۔ مالکہ نے خوفزدہ سی آواز میں کہا، گلمچھے، خدا کی پناہ، مجھے گلمچھے والے آدمیوں سے دن میں بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کو اپنا کرایہ دار نہیں بنا سکتی۔ عمران کسی اداس بھیڑ کی طرح تھوتنی لٹکائے واپس ہوا۔ دوسرے دن ایک حیرت انگیز رپورٹ عمران کے سامنے آئی۔ یہ رپورٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین نشان انگشت نے ترتیب دی تھی۔ رپورٹ کا سب سے زیادہ سنسنی خیز حصہ وہ تھا جس میں ایک مخصوص نشان کے متعلق بحث کی گئی تھی۔ یہ نشان 3 مختلف مقامات پر ملا تھا۔ سی ہاک نامی کشتی پر کئی جگہ، اس عمارت میں جہاں ڈچز آف وڈلمیر اور عمران کو پکڑ کر لے جایا گیا تھا، اور بروشو کی لاش پر۔ اس کے گلے میں چاندی کا ایک مستح تعویذ تھا، اسی پر یہ نشان ملا تھا۔ جب عمران یہ رپورٹ پڑھ چکا تو اس کے ذہن میں کیلی پیٹرسن کے الفاظ گونج اٹھے، میکلارنس یہ ہے، لمبا آدمی، یہ نکل کر نہ جانے پائے۔ لمبا آدمی، اس عمارت پہ اتنا لمبا آدمی کوئی اور نہیں تھا، اور یہ آربنڈا؟ عمران سوچنے لگا، آربنڈا بھی کم و بیش اتنا لمبا رہا ہوگا، تو کیا میکلارنس وہی ہے؟ عمارت میں صرف وہی ایک لمبا آدمی تھا، اور وہ نشان اسی کرسی کے ہتھے پر ملا تھا جس پر عمران نے اسے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہی نشان کشتی میں بھی موجود تھے، متعدد جگہوں پر
پھر وہی نشان بروشو کے تعویذ پر بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آربنڈا نے لڑائی کے دوران بھی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو اور نتیجے کے طور پر بے خیالی میں اپنی انگلی کا نشان تعویذ پر چھوڑ گیا ہو۔ وہ سوچتا رہا۔ پھر اسے یہ خیال ترک کر دینا پڑا کہ ڈچز آف ونڈلمیر کیلی پیٹرسن کے معاملے میں فراڈ کر رہی ہے۔ لیکن پھر یک بیک ایک دوسرا سوال اس کے ذہن میں ابھرا۔ اگر آربنڈا ہی میکلارنس ہوتا تو بروشو اس سے تلخ کلامی کی جرات نہ کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ بروشو اس کے گروہ کا ایک ادنا فرد رہا ہوگا۔ عمران سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نقطے میں جان نہیں رہ گئی، کیونکہ میکلارنس جیسے مجرموں کے ہزاروں روپ ہوتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے سامنے وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، ورنہ ان کا بھانڈا ہی نہ پھوٹ جائے۔ ہو سکتا ہے آربنڈا بھی میکلارنس ہی کا ایک الگ روپ ہو۔ کچھ لوگوں سے وہ اس شکل میں رابطہ رکھتا ہو، یہی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ لوگ انتہائی تشدد سہنے کے بعد بھی میکلارنس کی حقیقت سے لاعلمی ظاہر نہ کرتے، جو اکثر اس کا کام کرتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے تھے۔ اس پر تو عمران کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ آربنڈا اور وہ لمبا نقاب پوش ایک ہی آدمی تھا۔ پھر اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ لمبے نقاب پوش کے لہجے میں شائستگی تھی۔ اس کے برخلاف آربنڈا کا لہجہ جاہلوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کا سا تھا۔ گو کہ آوازوں میں مماثلت تھی، لہٰذا اب یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا کہ میکلارنس بیک وقت مختلف شکلوں میں اپنے گروہ کے آدمیوں کے سامنے آتا تھا، اور اسی لیے اب تک اس کی صحیح شخصیت پر روشنی نہیں پڑ سکی۔ کہیں وہ میکلارنس بن جاتا اور کہیں خود ہی اس کا ایک ادنا ملازم۔ پھر ڈچس کے پرائیویٹ سیکرٹری گوہن کا معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈچس کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد اس نے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کو کیلی کے متعلق علم ہو، وہ اسے پہچانتا بھی ہو۔ ویسے اس بیچارے کا پورا جسم مختلف قسم کے زخموں سے چھلنی ہو رہا تھا، کئی جگہ آگ سے داغنے کے نشانات بھی تھے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اذیت رسانی کی آخری حدیں اس کے جسم پر آ کر ختم ہو گئی ہوں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ گوہن کیلی کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، ورنہ اسے بھی معمولی زد و کوب کے بعد چھوڑ دیا جاتا، جیسے پیٹرسن پیچنگ کارپوریشن کے مینیجر کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح آج ہی پیٹرسن کے وکیل کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اس کا بیان تھا کہ اسے زیادہ تر ڈرایا اور دھمکایا ہی گیا تھا، مار پیٹ بھی ہوئی تھی مگر زیادہ نہیں۔ مورگیٹ اسٹریٹ کی پولیس چوکی سے اطلاع ملتے ہی خود سر ڈیکن وکیل سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے سوالات کر کے جو خاص بات معلوم کی تھی وہ کم از کم عمران کی نظروں میں قطعی خاص بات نہیں تھی۔ وکیل کا بیان تھا کہ میکلارنس ایک پستہ قد آدمی ہے۔ ویسے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ چہرے پر سیاہ نقاب تھی۔ وکیل یہ بھی نہ جان سکا کہ وہ لوگ اسے کہاں لے گئے تھے، کیونکہ کچھ دور چلنے کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اور جب اس نے کھلا ہوا آسمان دیکھا تو وہ بے ہوشی کے بعد کی حالت تھی، یعنی وہ لوگ اسے بے ہوش کر کے شاہراہ پر ڈال گئے تھے۔ بہرحال عمران اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ سکا کہ گوہن پر اتنا زیادہ تشدد اسی لیے کیا گیا ہوگا کہ وہ حقیقت کا انکشاف کر دے۔ ڈچس پر تو اب وہ ہاتھ ڈالنے سے رہے، کیونکہ پچھلے دنوں کی خبر کے مطابق ڈچس آف ونڈلمیر نے مسلح فوج کا ایک دستہ طلب کر لیا تھا جو ونڈلمیر کیسل کے گرد گھیرا ڈالے پڑا تھا۔ ایسے حالات میں وہاں میکلارنس یا اس کے آدمیوں کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ عمران دن بھر واقعات کی چولیں ملاتا رہا۔ ابھی تک گوہن کی ذہنی حالت اتنی درست نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کسی بیان پر یقین کر لیا جاتا۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق وہ خطرے سے باہر ہو گیا تھا، لیکن ذہنی حالت قابل اعتماد نہیں تھی۔ کبھی وہ ہوش مندی کی باتیں کرتا اور کبھی بالکل ہی بہک جاتا۔ اسی دن سپہر کو لندن میں گویا زلزلہ آیا۔
کئی جگہ میکلارنس کے ناکام حملے ہوئے، کافی کشت و خون ہوا، لیکن وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ حقیقت تھی کہ میکلارنس کے آدمی اس کے نام سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ جہاں بھی حملہ آور ہوتے اس کے نام کا نعرہ ضرور بلند کرتے۔ میکلارنس کا نام سنتے ہی سراسیمگی پھیل جاتی اور وہ اپنا مقصد حاصل کر کے 9-2-11 ہو جاتے۔ مگر آج کے حملے حیرت انگیز تھے، کیونکہ وہ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں پر ہوئے تھے۔ ان حادثات کی بنا پر سارے لندن میں بے چینی پھیل گئی۔ جنگ کے زمانے میں دشمن بھی ہسپتالوں پر دیدہ دانستہ بمباری نہیں کرتے، مگر یہ میکلارنس، قانون کا مجرم، ہسپتالوں پر حملے کر رہا تھا۔ متعدد ہسپتالوں سے بتھیرے دل کے مریضوں کی اموات کی اطلاعات ملی، اور یہ اموات انہی حملوں کا نتیجہ تھی۔ لندن کی پولیس حیران تھی کہ آخر ہسپتالوں پر حملے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ سارے حملے قریب قریب سرکاری ہسپتالوں پر ہوئے تھے۔ عمران ان حملوں کا مقصد سمجھتا تھا۔ اس نے گوہن کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرایا تھا، مگر اس خیال سے نہیں کہ وہ وہاں میکلارنس کی دسترس سے محفوظ ہو سکے گا، بلکہ وہ پہلا قریبی ہسپتال تھا جہاں عمران جلد سے جلد پہنچ سکتا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میکلارنس گوہن کی تلاش کے سلسلے میں ہسپتالوں پر حملے شروع کر دے گا۔ بہرحال اس واقعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گوہن میکلارنس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، ڈچز آف وینڈلمیر اور کیلی کے وکیل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے اتنی درد سری کیوں مول لیتا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح دن دہاڑے کھلے عام شہر کے بھرے پورے حصوں میں حملہ آور ہونا آسان کام نہیں تھا۔ 4 بجے شام کو اطلاع ملی کہ سوہو کے علاقے میں وہ 2 مختلف پارٹیوں کے مابین خوب گولیاں چلیں۔ ان میں سے ایک پارٹی میکلارنس کے نام کے نعرے بھی لگا رہی تھی، لیکن دوسری پارٹی کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ سنگ کے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سوہو سنگ کی ذریات کی آبادی بکثرت تھی۔ بات کی اطلاع تھی کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ عمران کے سامنے ایک پروگرام تھا، اور اس نے پال کو بھی اس سے مطلع کر دیا تھا۔ پال بڑی حد تک رام ہو چکا تھا۔ اب وہ عمران سے بہت کم اختلاف کرتا۔ سی ہاک والے معاملے نے اس کی عقل درست کر دی تھی، اور اس نے عمران سے خوش آمدانہ لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس کی اس کوتاہی کا تذکرہ سر ڈیکن سے نہ کرے۔ عمران نے اس شرط پر وعدہ کیا تھا کہ اب پال اس کی تجاویز کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ پروگرام یہ تھا کہ آج رات وہ دونوں ویڈلمیر جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کیسل کی حدود میں بغیر روک ٹوک کے داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا شناختی نشان فوجیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ پولیس والوں کے لیے۔ 6 بجے وہ دونوں کار میں بیٹھ کر قصبہ وینڈلمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج موسم خوشگوار تھا، اس لیے عمران کو توقع تھی کہ پال کی کار میں کہیں نہ کہیں وسکی کی بوتل ضرور موجود ہوگی۔ مگر اس بھاگ دوڑ کا مقصد تو تم نے بتایا ہی نہیں، پال نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈچس کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا، عمران نے ایک طویل سانس لے کر دردناک آواز میں کہا۔ اس کی یاد دل میں چٹکیاں لے رہی ہے۔ آہ بھرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دل میں اس طرح کھجلی ہونے لگتی ہے جیسے مچھر کاٹ رہے ہوں۔ پال نے کہکا لگایا۔ آج تم نے ضرور پی رکھی ہے، تو پھر میرے ساتھ بھی پیو نا۔ تمہیں خالص نہیں پلاؤں گا، میرے پاس لائم جوس کی بوتلیں بھی ہیں۔ میں ایک مکھی چوس کا بیٹا ہوں۔ مکھی چوس کیا ہوتا ہے؟ پال نے حیرت سے پوچھا۔ لائم جوس کا الٹا ہوتا ہے۔ مگر چچا پال، تم اس مہم میں شراب نہیں پیو گے۔ لیکن پال تو پہلے ہی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر بوتل نکال چکا تھا۔ کیوں نہ پیوں؟ کیا مصیبت ہے؟ اگر تم نشے میں ڈچس پر عاشق ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟
تم اس کے کتوں سے کھیلنا، ملک معظم بھی مجھے شراب پینے سے نہیں روک سکتے۔ عمران خاموش ہو گیا۔ کار وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ پال نے کاک نکال کر 2-3 گھونٹ لیے اور پھر کاک بند کر کے بوتل کو گود میں ڈال دیا۔ وہ اسے اس طرح سہلا رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو تھپک تھپک کر سلا رہی ہو۔ کیا تم اپنی ساری تنخواہ کی شراب ہی پی جاتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ پھر کیا کروں؟ بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس غمناک تذکرے کو نہ چھیڑو۔ کیوں؟ کیا اس سے کوئی درد بھری کہانی وابستہ ہے؟ ہاں، پال نے ٹھنڈی سانس لی۔ اسے جانے ہی دو۔ جاؤ بھائی، عمران نے اس انداز میں کہا جیسے پال نے کسی آدمی کو چلے جانے کا مشورہ دیا ہو۔ پال اپنا دماغ گرمانے کے چکر میں تھا، اس لیے اس نے اس پر دھیان نہیں دیا، ورنہ جھلا جاتا۔ اسے بڑی مشکل سے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے۔ اپنے ساتھیوں میں وہ کٹکھنے کتے کے نام سے مشہور تھا۔ تقریباً 8 بجے وہ قصبہ ونڈلمیر میں داخل ہوئے۔ پھر کیسل تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ پال یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ کیسل کے باہر پڑی ہوئی فوج نے انہیں ٹوکا، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو کون روک سکتا تھا؟ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیج لیفٹیننٹ کو دکھائے، اس نے انہیں پھاٹک سے گزرنے کا راستہ دے دیا۔ ڈچز بڑی جوڑ توڑ والی عورت تھی۔ اس کے ایک ہی اشارے پر اس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھی بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ پھاٹک سے گزر کر ایک لمبی روش طے کرنے لگے جس کے دونوں طرف سدا بہار جھاڑیوں کی باڑیں تھیں۔ سامنے ایک قدیم وضع کی بڑی عمارت نیم تاریکی میں کھڑی تھی۔ کون آتا ہے؟ کسی نے انہیں للکارا۔ غالباً یہ ڈچس کے پہرہ دار کی آواز تھی۔ دوست، عمران نے جواب دیا اور وہ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ اب وہ کئی بھاری قدموں کی آوازیں بھی سن رہے تھے۔ دفتن 6 مسلح پہرہ دار ان کے قریب آ کر رک گئے۔ اگلے پہرہ دار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آئے ہیں، ڈچس سے ملنا ہے، عمران نے کہا۔ پال قطعی خاموش رہا کیونکہ اسے یہاں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم تھا۔ ہر ہائنس شاید اس وقت نہ مل سکے کیونکہ یہ آرام کا وقت ہے۔ اوہ، تم اطلاع تو کرو ہماری، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کا حکم ہے کہ اطلاع نہ دی جائے۔ تو پھر ہم رات بھر یہیں کھڑے رہیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ہمارا ڈچس سے ملنا ضروری نہ ہوتا تو کمانڈر ہمیں پھاٹک سے گزرنے ہی نہ دیتا۔ پہرہ دار کوئی جواب دینے کی بجائے ایڑیوں پر گھوم گیا۔ اب وہ سب کھٹ کھٹ عمارت کی طرف چلے جا رہے تھے۔ پال اور عمران وہیں کھڑے رہے۔ پال نے کچھ دیر بعد برا سا منہ بنا کر کہا، تم کھڑے رہنا رات بھر، میں کار میں لیٹ کر سو جاؤں گا۔ صبح ڈچس سے ضروری باتیں کرنے کے بعد مجھے جگا دینا، میں قطعی برا نہ مانوں گا۔ اگر تم کار میں سوئے تو میں پیٹرول پی کر سو رہوں گا، سمجھے؟ اور یہی ہماری مصیبتوں کا واحد حل ہے، پال نے بڑے خلوص سے کہا۔ پھر یک بیک غصیلے لہجے میں بولا، یہ کتیا کی بچی کیلی پیٹرسن ہی اس مصیبت کی جڑ ہے۔ نہ یہ ہوتی اور نہ میکلارنس کا قصہ پھر اٹھتا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ ویسے وہ پچھلے 1 سال سے بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میکلارنس اپنی کسی مہم میں کام آ گیا ہوگا، مگر یہ کیلی پیٹرسن، خدا اسے غارت کرے۔ مگر پیارے، اب آگے بڑھو، ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ عمران نے کہا۔ اس وقت تک جب تک کہ ڈچس کی منظوری نہ آ جائے، ورنہ ہم اس کے کتوں کے منظور نظر ہو جائیں گے۔ عمران بڑی بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد ڈچس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا
تقریباً 15 منٹ بعد پہرے داروں کے بھاری قدموں کی آواز پھر سنائی دی۔ آپ چل سکتے ہیں حضرات، پہرے داروں کے انچارج نے کہا۔ ہر ہائنس آپ کو شرف باریابی بخشیں گی۔ وہ دونوں پہرہ داروں کے پیچھے چلنے لگے۔ اصل عمارت تک پہنچنے میں تقریباً 5 یا 6 منٹ لگے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ 10 منٹ تک ڈچس تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ یہاں پھر رسمی کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ 8 یا 10 آدمیوں کی جانچ پڑتال کے بعد وہ اس بڑے کمرے تک پہنچ سکے جہاں ڈچس ان سے ملنے والی تھی۔ پھر اس نے بھی وہاں پہنچنے میں تقریباً 10 منٹ لیے۔ وہ اس وقت سیاہ سوٹ میں تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آج کل دن رات صرف میکلارنس کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ اس کی آمد پر وہ دونوں تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ عمران میک اپ میں تھا، اس لیے ڈچس اسے نہ پہچان سکی۔ اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کہو، اس نے پال کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہم صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اوپر سے حکم آیا تھا اس کے لیے۔ خیریت تو ملازموں سے بھی دریافت کی جا سکتی تھی، ڈچس نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اب عمران شاید اسے اس کے حقیقی روپ میں دیکھ سکا۔ وہ یقیناً ایک چڑچڑی عورت تھی۔ عمران نے یہی رائے قائم کی۔ درست ہے یور ہائنس، عمران نے بڑے ادب سے کہا، مگر ہمیں یہی حکم ملا تھا۔ اچھا، ڈچس اٹھتی ہوئی بولی، میں ابھی تک خیریت سے ہوں۔ اور کچھ؟ نہیں یور ہائنس، شکریہ، ہم کچھ دیر باہر کمپاؤنڈ میں چکر لگا کر واپس چلے جائیں گے۔ ڈچس اس طرح سر کو جنبش دے کر چلی گئی جیسے کہا ہو جہنم میں جاؤ۔ پال حیرت سے منہ کھولے عمران کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر جانے لگا۔ کمپاؤنڈ میں پہنچتے ہی یہ بڑبڑاہٹ بلند آواز میں تبدیل ہو گئی۔ یار تمہاری کھوپڑی بالکل ہی الٹ گئی ہے کیا؟ نہیں، صرف 75 ڈگری کے زاویے پر ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ ڈچس پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم بھی ٹھنڈی آہیں نہ بھرنے لگو، کیونکہ تمہارے پیچھے بھی ایک دردناک کہانی لگی ہوئی ہے۔ میں بہت برا آدمی ہوں، مجھے الو بنانے کی کوشش نہ کرو، پال گرایا۔ بوتل تمہاری جیب میں ہوگی؟ ہاں ہے تو، پال جلدی سے بولا۔ جلدی سے 2-4 گھونٹ لگا لو، سردی بڑھ گئی ہے، کہیں تمہیں زکام نہ ہو جائے۔ وہ ہاں، ہو سکتا ہے، پال نے کہا اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے خالی کر گیا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی شیشیاں جیب میں رکھتا تھا تاکہ جیبیں پھول کر بدنما نہ معلوم ہو۔ اتنے میں کیا ہوگا، اور پیو۔ اوہو، تم حد سے زیادہ شریف ہوتے جا رہے ہو، پال نے ہنس کر ایک اور شیشی نکالی۔ یہ کوٹ کی اندرونی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر چند لمحے بعد بولا، شکریہ، اب میں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈچس گو کہ بوڑھی ہے مگر ایسی بری بھی نہیں۔ اگر تم پر عاشق ہو جائے تو سمجھ لو کہ تقدیر کھل گئی۔ 150 کتے مفت ہاتھ آئیں گے۔ میں اس پر ڈورے ڈال رہا ہوں، عمران نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ 75 کتے میرے، 75 تمہارے۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، پال نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ جتنے زیادہ کتے ہوں اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، 2-4 تو ہر ایک رکھ لیتا ہے۔ پال نے تیسری شیشی پتلون کی جیب سے نکالی اور اسے بھی خالی کر دیا۔ لیکن ڈچس پر ڈورے ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کے مالی کو پھانسنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ضرور پھانسو، پال نے وجہ پوچھے بغیر کہا، کیونکہ اس کے معدے میں تقریباً
5 چھٹانک رائی کی خالص ویسکی پہنچ چکی تھی اور وہ کافی مگن تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر پہرہ داروں کو مطلع کر دیا کہ وہ تھوڑی دیر تک کمپاؤنڈ میں ٹھہر کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ پہرہ داروں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، جبکہ آج کل حالات ہی ایسے تھے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ مالی کا کوارٹر پھاٹک کے قریب تھا۔ یہ انہوں نے پہرہ داروں ہی سے معلوم کر لیا تھا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ میں ہوں یار، دروازہ کھولو، عمران نے کسی دیہاتی کے سے لہجے میں کہا۔ دروازہ کھولا۔ بوڑھا مالی سامنے کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران بے دھڑک اندر گھستا چلا گیا۔ پال نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بیٹھو بھائی بیٹھو، عمران نے مالی سے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ ہمیں باہر سردی لگ رہی تھی، ہم نے سوچا یہاں تھوڑا سا گرما لیں۔ آتش دان میں دہکتے ہوئے کوئلے کتنے حسین معلوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں جناب، مالی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آپ لوگ بھی تشریف رکھیے، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ بس ہمیں یہاں کچھ دیر گرم ہو لینے دو، عمران بولا۔ کہو تو رائی کی ویسکی پیش کروں؟ پال نے پوچھا۔ نہیں جناب شکریہ، میں رات کے کھانے کے بعد کبھی نہیں پیتا۔ بہت اچھی عادت ہے، عمران بولا۔ مرتے دم تک تمہارا معدہ بڑا شاندار رہے گا۔ ارے معدے کی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیٹ میں معدہ سرے سے ہے ہی نہیں، مالی نے سنجیدگی سے کہا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا کی شان۔ ہاں بھئی ہے تو۔ ہم لوگ دراصل تمہاری مالکہ کی حفاظت کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، مگر سردی کتنی شدید ہے، کوئی آدمی زیادہ دیر تک باہر رہ نہیں سکتا۔ جی ہاں جناب۔ عمران ایک سٹول پر بیٹھ کر آتشدان میں اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ پال نے بھی آتشدان کے قریب سٹول گھسیٹ لیا۔ یہاں میرا ایک دوست تھا، گوہن، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، مگر آج وہ نظر نہیں آیا۔ گوہن صاحب یہاں تھے کہیں اور چلے گئے، مالی بولا۔ کہاں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ تو بہت برا ہوا، میرے پاس اس کے لیے اس کی والدہ کا ایک خط ہے۔ وہ کب گیا یہاں سے؟ جی ہاں، شاید پچھلے ہی جمعہ کو۔ مالی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، پچھلے جمعہ کی شام سے وہ نظر نہیں آیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عارضی طور پر کہیں گئے ہیں یا ہمیشہ کے لیے۔ گوہن بہت اچھا آدمی ہے۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، وہ شریف آدمی ہے۔ آسٹریلیا والے عموماً شریف ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈچس کے ساتھ ہی آسٹریلیا سے آیا تھا۔ جی ہاں، لیکن انہیں لندن بہت پسند ہے۔ ڈچس آسٹریلیا سے کب آئی تھی؟ شاید 5 سال ہوئے۔ جی ہاں، اتنا ہی عرصہ گزرا ہوگا۔ میرا بھتیجا اس وقت 1 ماہ کا تھا، اب وہ 5 سال کا ہے۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ڈچس نے اسے گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ میری مالکہ بہت اچھی ہیں جناب۔ ہاں، کیا کہنے، ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے۔ مگر آج وہ آئے تھے یہاں، کیا نام ہے، دیکھو میں نام ہی بھول گیا۔ آج یہاں کون کون آیا تھا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب۔ کیا تم آنے والوں کو نہیں جانتے؟ جو اکثر آتے رہتے ہیں انہیں ضرور پہچانتا ہوں۔ ویسے آج ہی ایک صاحب ایسے آئے تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر ہائنس ان سے ملی بھی نہیں۔ وہ آج کل اجنبیوں سے نہیں ملتی، حالانکہ وہ صاحب بہت دور سے آئے تھے۔ اچھا، میں سمجھ گیا، عمران سر ہلا کر بولا۔ وہی صاحب رہے ہوں گے، کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول جاتا ہوں۔
बहरहाल वो छोटे से कद के दुबले पतले आदमी हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे अभी अभी कब्र से उठकर आए हों। नहीं साहेब, मैंने इतना लंबा और चौड़ा चकला आदमी आज तक नहीं देखा। वो यकीनन बड़ा शानदार आदमी था, लेकिन हर हाइनेस ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कंपाउंड में भी नहीं दाखिल होने दिया। लेफ्टिनेंट ने उसे फाटक पर रोककर उसका कार्ड हर हाइनेस के पास भिजवाया था। ओह, बहुत अच्छा किया हर हाइनेस ने कि नहीं मिली। मगर जनाब, ये क्या किस्सा है? यहाँ फौज क्यों पड़ी हुई है? कोई खास बात नहीं, आजकल डचेस के कुछ दुश्मन पैदा हो गए हैं। अच्छा, इमरान उठकर एक तवील अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अब हम काफी गर्म हो गए हैं। वो दोनों माली के क्वार्टर से बाहर निकलकर फाटक की तरफ चलने लगे। पॉल का दिमाग अगर गर्म ना होता तो शायद वो इमरान को मार बैठता। चूंकि उसे हालात का इल्म नहीं था, इसलिए वो माली से इतनी देर तक बकवास करते रहने को तज़ी औकात ही समझता था। मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां से निकलने पर इमरान ने चौथी शीशी पर भी कोई एतराज नहीं किया। इमरान लेफ्टिनेंट के टेंट में जा घुसा, मगर पॉल उसके साथ जाने के लिए कार की तरफ चला गया, क्योंकि अब उसके पास कोई पांचवी शीशी नहीं थी। उसने सीट के नीचे से बोतल निकाली और 2-3 घूंट भर लिए। फिर कार से टिककर सिगरेट सूदाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। इमरान ने उस लंबे आदमी के मुताल्लिक लेफ्टिनेंट से कुछ मालूमात हासिल की और टेंट से निकलकर कार की तरफ चल पड़ा। कार तकरीबन यहां से 1 फरलांग के फासले पर थी। अचानक उसने पॉल की गुर्राहट सुनी और ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी से लड़ पड़ा हो। पॉल! इमरान ने उसे आवाज दी और कार की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसने दूसरे ही लम्हा कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी। अकबी सुर्ख रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। इमरान पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा। कार की अकबी रोशनी दूर होती जा रही थी, लेकिन वो पॉल की कार नहीं थी। पॉल की कार तो वहीं खड़ी थी। पॉल! इमरान ने फिर उसे आवाज दी, लेकिन जवाब न मिला। इमरान ने बड़ी फुर्ती से कार स्टार्ट की और उस कार के पीछे रवाना हो गया, जिसकी अकबी रोशनी अब भी दिखाई दे रही थी। इमरान रफ्तार तेज करता रहा। फिर दोनों कारों में बहुत थोड़ा फासला रह गया। अचानक अगली कार से फायर हुआ और गोली पॉल की कार का विंड स्क्रीन तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। इमरान बाल बाल बचा। शीशे के टुकड़े टूटकर उसकी गोद में गिरे। उसने दूसरे ही लम्हा में अपनी कार की हेडलाइट्स बुझा दी, लेकिन कार की रफ्तार में कोई फर्क न आया। अब उसने एक मोटरसाइकिल का शोर सुना जो उसकी कार के पीछे आ रही थी। इमरान ने सोचा, मुमकिन है कोई फौजी चल पड़ा हो। मोटरसाइकिल उसकी कार के बराबर आ गई। इमरान को यकीन था कि वो फौजी दस्ते का कमांडर लेफ्टिनेंट बायर ही होगा। उन्होंने इंस्पेक्टर पॉल को पकड़ लिया है, इमरान ने चीख कर कहा। आगे वाली कार! मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। उसकी अगली रोशनी आगे जाने वाली कार के एक पिछले पहिए पर पड़ रही थी। मोटरसाइकिल को एक हाथ से संभाल कर दूसरे हाथ से फायर करना आसान काम नहीं था, और फायर भी कैसा, जिसने टायर के चीथड़े उड़ा दिए। वो एक जोरदार आवाज के साथ फटा और अगली कार गोया लंघाने लगी। इमरान ने भी अपनी कार की रफ्तार कम कर दी। अगली कार रुक गई और उस पर से गोलियों की बौछार होने लगी। वो शायद ब्रेन गन थी। मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई आगे निकल गई। इमरान ने कार रोक दी थी और चुपचाप अंधेरे में नीचे रेंग गया था। अगली कार की सारी रोशनियां भी गुल हो गई थी और उस पर से बराबर फायर हो रहे थे। इमरान सड़क के नशेब में उतरता गया। फिर रिवॉल्वर का दस्ता मजबूती से पकड़े हुए उस कार की तरफ पलटा जिस पर से फायर हो रहे थे।
اس نے اس دوران میں یہ بھی محسوس کیا تھا جیسے موٹر سائیکل کچھ دور جا کر رک گئی ہو۔ وہ نشیب میں پڑا ہوا سڑک کی طرف رینگتا رہا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنی جھاڑیوں اور اونچے اونچے درختوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً عمران نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی کوئی اور بھی موجود ہے۔ عمران جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اچانک اس کے قریب ہی سے کار کی طرف ایک فائر ہوا۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر شاید برین گن کا رخ اسی طرف ہو گیا۔ عمران کو پھر نشیب میں کھسک جانا پڑا۔ گولیاں سائیں سائیں کرتی اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ کار کی طرف فائر کرنے والا کھسکتا ہوا عمران کے قریب آ گیا۔ لیفٹیننٹ بائر، عمران نے آہستہ سے کہا، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ وہ آدمی پھر کھسکتا ہوا چڑھائی کی طرف جانے لگا۔ عمران نے پھر فائر کی آواز سنی۔ ایک چیخ پھر بلند ہوئی اور برین گن یک بیک خاموش ہو گئی۔ پھر کوئی اس کار سے کود کر بھاگا۔ اس بار عمران اور اس نامعلوم آدمی نے ایک ساتھ فائر کیے، لیکن شاید بھاگنے والا دوسری طرف کی جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا تھا۔ یہ سنگ ہی تھا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہو کر کار کی طرف جا رہا تھا۔ عمران بھی اٹھا اور آواز بدلنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ سنگھی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کار کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمران بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ کار میں دو لاشیں نظر آئیں۔ ایک کے ہاتھ میں برین گن تھی اور پال پچھلی سیٹ پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ پال، پال! عمران نے اسے جھنجھوڑ کر آواز دی۔ یار، میں نہیں جانتا کہ گوہن کون ہے۔ کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ پال نے کہا، جو اب نشے کی انتہائی منزلوں پر تھا۔ چلو نیچے اترو، عمران نے اسے کھینچ کر نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ سنگھی ٹارچ کی روشنی میں دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں مسٹر سنگھی، عمران نے جواب دیا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں مسٹر سنگھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو پہچانے۔ خیر، تم جا سکتے ہو۔ ہم تم سے ان دونوں لاشوں کے لیے جواب نہیں طلب کریں گے۔ گوہن کا کیا قصہ ہے؟ سنگھی نے پوچھا۔ میں نے یہ قصہ کہیں نہیں پڑھا مسٹر سنگ۔ کس مصنف نے لکھا ہے؟ دفعتاً سنگ عمران کو گھرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ پھر بولا، تو تم ہو؟ یہی میں سوچ رہا تھا کہ آنکھیں کچھ جانی پہچانی سی ہیں۔ تمہیں میک اپ کرنا نہیں آتا بھتیجے؟ اوہو، میں سمجھا تم اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ جب چچا اور بھتیجے میں ناچاکی ہو جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، میکلارنس سے نپٹنے کے بعد تم سے سمجھوں گا۔ میکلارنس میرا شکار ہے مسٹر سنگ، تم اسے نہ پا سکو گے، عمران نے اکڑ کر کہا۔ پہاڑ کے سامنے چونٹی لاف و گزاف کر رہی ہے، سنگھی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ میں کہتا ہوں اس وقت تمہارا شکار تمہارے جبڑوں سے نکل گیا ہے۔ اوہ، تو کیا بھاگنے والا میکلارنس تھا؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ ہاں، وہ میکلارنس تھا اور کار خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا مسٹر سنگ۔ خیر، ہوگا۔ کار کے سٹیئرنگ پہ تمہیں اس کی انگلیوں کے نشانات ضرور ملیں گے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر سنگ، اگر نشانات مل بھی گئے تو ہم انہیں کسی طرح بھی میکلارنس کی انگلیوں کے نشانات نہیں ثابت کر سکیں گے۔ بات یہ ہے مسٹر سنگ کہ ہمارے یہاں میکلارنس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، سنگھی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں میکلارنس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، یہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ نہیں ہے، حقیقت ہے۔
باعث شرم ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے۔ اچھا بھتیجے، اب چلا، مگر نہیں، ٹھہرو۔ اچانک پال گرایا، تم چلتے کیوں نہیں؟ میرا وقت برباد نہ کرو۔ اور یہ گوہن کا کیا قصہ ہے؟ تم نے مالی سے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا؟ کیوں بھتیجے، کیا تم گوہن کے متعلق کو جانتے ہو؟ سنگھی نے پوچھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تینوں ہی بیک وقت گوہن کی تلاش میں ہیں۔ بھئی گوہن سے میری جان پہچان تھی، اس وقت ڈچس سے ملنے گیا تھا، سوچا گوہن سے بھی ملتا چلوں، مگر معلوم ہوا کہ وہ پچھلے جمعہ سے غائب ہے۔ اتنا ہی یا کچھ اور بھی؟ سنگھی کے لہجے میں شبہ تھا۔ اور کیا ہو سکتا ہے چچا؟ تم چچا بھتیجے میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ پال پھر گرایا۔ اگر میں اپنے چچا کا تعارف تم سے کرا دوں تو تم یہیں گر کر ٹھنڈے ہو جاؤ، عمران نے اکڑ کر کہا۔ تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ پال لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ اچھا بھتیجے، پھر صحیح، سنگھی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ 2 یا 3 منٹ بعد عمران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی آواز سنی۔ پھر وہ پوری رات بڑی مصروفیتوں میں گزری۔ عمران نے قصبہ وڈلمیر میں واپس آ کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے تار دیا، جس میں ایک مردہ ڈھونے والی گاڑی اور 2 فوٹوگرافر طلب کیے۔ فوٹوگرافر تقریباً 1 بجے پہنچے اور کار میں انگلیوں کے نشانات کی تلاش شروع ہو گئی۔ موقع واردات کے متعدد فوٹو لیے گئے۔ بہرحال رات گزر گئی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔